میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم خواب پہ بات کر لیں، اس کے بعد میں کالز لینا ہے نا۔ جی فیصل آپ بتائیے، آپ خوابوں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کا علم کیا کہتا ہے اباؤٹ ڈریمز؟ میں ہماری صاحب کی بات کنٹینیو کروں گا۔ نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا جب انسان خواب بات کرتے ہیں، انسان جب ہمارا آدمی سو جاتا ہے نا، وہ ریلیکس فیل میں چلا جاتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ جو لاشعور کے اوپر ہمارے پکچرز چلتی ہیں۔ جب آدمی سو رہا تھا تو لاشعور تو جاگ رہا ہوتا ہے نا اس کا، تو پکچرز کے سائن ہوتے ہیں، اس سائن کے اوپر کہتے ہیں کیا ہے جن میں جو خواب ہے وہ سائن ہوتے ہیں اس کے اوپر، ہر آدمی کے مختلف سائن ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی کہا کہ استخارہ نکالا اور کہ میرے کو یہ چیز نظر آ گئی براؤن کلر گرے، تو اس میں حدیث میں تو ہم نے نہیں پڑھا کہیں استخارہ آپ خالص 2 رکعت نفل پڑھیں، دعا استخارہ پڑھیں، اگر کام ہوگا اللہ کی طرف سے تو ہو جائے گا، اگر کام نہیں ہوگا بہتر تو نہیں ہوگا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ خواب کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ سائنس صاحب کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہی نا روح پرواز کر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اصل میں ہوتا ہے کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، آدمی جو بھی اپنے جو اوقات زندگی کے کار ہیں 2 ہیں، ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ دن میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کام کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے، اور جب آپ رات میں سو رہے ہیں تو رات میں بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو برین ہے نا، برین آپ سارا دن بھر جو کام کرتے رہیں گے برین میں سٹور ہوتا رہے گا۔ جب رات کو سوئیں گے تو خواب کی صورت میں وہ جو چیزیں جو آپ نے کر رکھی ہوگی نا، جسے آپ لوگ کہتے ہیں میموری فل ہوگی تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے، تو خواب کی صورت میں ساری چیزیں ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ وضاحت طور پہ نبی پاک کی حدیث پہ اشارہ بھی ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ خواب کے ربانی کے 3 قسم کے ہیں۔ ایک انسانی خواب جو معاشرت کے حساب سے چلتا ہے، دوسرا اللہ عز و جل کی طرف سے، تیسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو خواب بتانے والے کو معبر بولتے ہیں۔ جو معبر کا بندہ اپنا خواب لے کے جائے گا، اسے پوچھے گا جی فلاں ٹائم میں نے فلاں خواب دیکھا یا میں نے یہ خواب کی تعبیر چاہیے بتائیں، تو اس کا جو معبر ہوگا وہ پہلے سلیکشن کرے گا کہ آپ نے جو خواب دیکھے کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے آ رہے ہیں، شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، دنیاوی خواب آ رہے ہیں۔ اس کو اتنا پریکٹس ہونی چاہیے کہ وہ آپ فوراً پک کر لے کہ آپ کا خواب کس حصے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ آپ کا خواب پہلے پک کرے گا، پھر خواب کے اوپر جو اس کے سائن بات کر رہے ہوں گے، جو اس کی تعبیر جاری ہوگی، پھر تعبیر بتائے گا۔ تعبیر بتا تھوڑی سوری انٹرپٹ، خواب بیان کس کو کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی یہ بات بھی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا خواب بتانا چاہیے کسی کو یا نہیں؟ خواب نہیں سنانا چاہیے۔ ابھی نہیں کہ اس پہ بھی ہمیں حدیث کے اوپر روشنی ملتی ہے، وہ قرآن میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہے کہ اپنے محسن سے ذکر کیا جائے، جو اہل علم ان سے ذکر کیا جائے۔ اب محسن، اب میری بات سنیں، اب امپیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں مغرب کے بعد میں بھی خواب کی تعبیر نہیں دیتا۔ اصل میں ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد نہیں بتانا چاہیے، اور ریزن کیا ہے؟ اصل میں جو خواب کی جو مبارک ٹائمنگ جو سنت سے ثابت ہے وہ تو فجر کی نماز کے بعد ہے، لیکن آج کل فجر کے تو خیر اللہ ماشاء اللہ لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زور سے پہلے بتا دی، کیونکہ صبح کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا اگر لیٹ بتایا جائے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر جیسے ایک آدمی کو ٹائم نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عصر سے پہلے بتا دیں۔ اور آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا، امپیکٹ کیسے ہوتا ہے لائف پہ؟ ایک سوال ہے نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر معلوم کر لی، اس پہ امپیکٹ ہو گیا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا لیکن تعبیر معلوم نہیں کری، تو اس پہ امپیکٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس پہ امپیکٹ ہوگا۔ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے پھول توڑا۔ اچھا پھول توڑنے پہ ہی ہم روکتے ہیں، میں ذرا بریک لے لوں، ٹھیک ہے؟ بریک سے واپس آ کے پھول پہ جو بھی آپ اپنی بات بتا رہے ہیں وہ بتائیے گا، لیکن کچھ لوگ خواب بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی آپ بتائیے گا، اور آغا صاحب آپ کی طرف اور مبشرہ آپ کی طرف، میں بریک کے بعد آتی ہوں، اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور ابھی کالس آ رہی ہے، میں کچھ ہی دیر میں کالس لوں گی، آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔